بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تشریح: ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہے۔ اس اعتبار سے ہر آدمی اپنے روز حساب کے عین کنارے کھڑا ہوا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا، خواہ وہ پیغمبر کے ذریعے کرائی جائے یا غیر پیغمبر کے ذریعے۔ حق کے داعی کی بات کو وہ بس ایک انسان کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب قرآن کے ذریعے دعوت شروع کی تو قرآن کا خدائی کلام لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے لگا۔ یہ وہاں کے سرداروں کے لیے بڑی سخت بات تھی، کیونکہ اس سے ان کی قیادت خطرے میں پڑ رہی تھی۔ قرآن توحید کی دعوت دیتا تھا اور مکہ کے سردار شرک کے اوپر اپنی سرداری قائم کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن کو اس سے ہٹانے کے لیے یہ کیا کہ لوگوں سے کہا کہ اس کلام میں بظاہر جو تاثیر تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اس کا زور صداقت کا زور نہیں بلکہ جادو کا زور ہے۔ یہ جادو بیانی کا معاملہ ہے، نہ کہ آسمانی کلام کا معاملہ۔ اس قسم کی بات کہنے والے لوگ اگرچہ خدا کا نام لیتے ہیں مگر انہیں یقین نہیں کہ خدا ان کو دیکھ اور سن رہا ہے۔ اگر انہیں خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین ہوتا تو وہ ایسی غیر سنجیدہ بات ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالتے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون بلکہ وہ کہتے ہیں
یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ پچھلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تشریح: حق کا داعی ہمیشہ حق کی دعوت کو دلیل کے زور پر پیش کرتا ہے۔ مخالفین جب دیکھتے ہیں کہ وہ دلیل سے اس کا توڑ نہیں کر سکتے تو وہ طرح طرح کی باتیں نکال کر عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ ادبی شاعری ہے، یہ ایک دیوانے کے تخیلات ہیں، یہ اپنے جی سے بنائی ہوئی باتیں ہیں وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اہل مکہ کے سامنے کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا تھا، اس لیے آپ کی رسالت کو مشتبہ کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اگر خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تو پچھلے پیغمبروں کی طرح خدا کے پاس سے کوئی معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے۔ مگر تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دلیل سے بات کو نہ مانیں وہ معجزہ کو دیکھ کر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ دلیل کی زبان میں ان کی نصیحت جاری رکھی جائے، نہ کہ معجزہ دکھا کر ان پر اتمام حجت کر دی جائے، کیونکہ معجزہ سے نہ ماننے کے بعد دوسرا مرحلہ صرف ہلاکت ہوتا ہے۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اور تم سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا، پس ان کو اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تشریح: جو لوگ یہ کہہ کر پیغمبر کا انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، ان سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے اس اعتراض میں سنجیدہ ہو تو تمہارے لیے معاملے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ بہت سی گزری ہوئی ہستیاں جن کو تم پیغمبر تسلیم کرتے ہو ان کے جاننے والے موجود ہیں، پھر ان جاننے والوں سے تحقیق کر لو کہ وہ انسان تھے یا غیر انسان۔ اگر وہ انسان تھے تو موجودہ پیغمبر کو تم صرف اس بنا پر کیسے رد کر سکتے ہو کہ وہ ایک ماں باپ کے ذریعے عام انسان کی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ پیغمبروں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کا اقرار یا انکار لوگوں کے لیے محض سادہ قسم کا اقرار یا انکار نہ تھا، اس نے دونوں گروہوں کے لیے واضح طور پر الگ الگ نتیجہ پیدا کیا۔ اقرار کرنے والوں نے
نجات پائی اور انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے اس معاملے میں تم کو حد درجہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی ظالم ہستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، پس جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ پس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ بجھ گئی ہو۔ تشریح: خدا کی کتاب عام معنوں میں محض ایک کتاب نہیں، وہ ایک یاد دہانی ہے۔ وہ اس بات کی چیتاونی ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا اتفاق سے نہیں ہے، وہ ایک خدائی منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے وقتی آزادی دی جائے، اس کے بعد آدمی جیسا عمل کرے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے۔ اس حقیقت کا جزئی ظہور ظالم قوموں کی ہلاکت کی صورت میں بار بار ہوتا رہا ہے، اور اس کا کلی ظہور قیامت میں ہوگا جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ پیدا کر کے جمع کیے جائیں گے۔ جب خدا کی پکڑ ظاہر ہوتی ہے تو وہ تمام مادی ساز و سامان آدمی کو مصیبت معلوم ہونے لگتے ہیں جن کے بل پر اس سے پہلے وہ حق کی دعوت کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ مادی سامان جب تک ساتھ نہ چھوڑیں وہ غفلت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب یہ سامان اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، مگر اس وقت آنکھ کا کھلنا اس کے کام نہیں آتا، کیونکہ اس وقت تمام چیزیں اپنی طاقت کھو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صرف خدا کسی کے کام آتا ہے، نہ کہ جھوٹے معبود۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے تو وہ اس کا سر توڑ دے گا تو وہ دفعتاً جاتا رہے گا، اور تمہارے لیے ان باتوں سے بڑی خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تشریح: جو لوگ خدا کی دعوت کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوں وہ گویا موجودہ دنیا کو ایک قسم کا خدائی کھلونا سمجھتے ہیں جس کا وقتی تفریح کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو، مگر دنیا اپنی بے پناہ حکمت و معنویت کے ساتھ اپنے خالق کا جو تعارف کراتی ہے اس کے لحاظ سے یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ایسا خدا ہو جس نے اس دنیا کو محض کھیل کے طور پر بنایا ہو۔ دنیا میں انسان جیسی انوکھی مخلوق ہے جس کی فطرت میں حق و باطل کی تمیز پائی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسی مخلوق کا ہونا جو ایک طریقے کو حق اور دوسرے طریقے کو باطل سمجھے اور پھر حق و باطل کے نام پر بار بار مقابلہ پیش آنا ظاہر کرتا ہے، یہاں کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جبکہ آخری طور پر یہ بات کھل جائے کہ فی الواقع حق کیا تھا اور باطل کیا، اور پھر جس نے حق کا ساتھ دیا ہو اس کو کامیابی حاصل ہو اور جس نے حق کا ساتھ نہ دیا ہو وہ ناکام کر دیا جائے۔ جس دنیا میں ایسا پتھر ہو جو ایک شخص کے سر کو توڑ دے وہاں کیا ایسا حق نہ ہوگا جو باطل کو باطل ثابت کر سکے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ کاہلی کرتے ہیں، وہ رات دن اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ تشریح: زمین و آسمان کی ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز وہی کرتی ہے جس کا اسے اوپر سے حکم دیا گیا ہو۔ ساری کائنات میں صرف انسان ہے جو سرکشی کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ یہ کہہ کر سرکشی کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مالک اور حاکم نہیں، ہم آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ بھی سرکشی کرتے ہیں، البتہ ان کے پاس اپنی سرکشی کی توجیہ دوسری ہوتی ہے۔ وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا شفیع اور وسیلہ مان لیتے ہیں۔ وہ کسی کو خدا کا مقرب مان کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے عقیدت و احترام کا اظہار کرتے رہیں تو وہ خدا کے یہاں ہمارے لیے نجات کی سفارش کر دیں گے۔ کچھ لوگ فرشتوں کو اپنا شفیع اور وسیلہ مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ کسی دوسری ہستی کو، مگر اس قسم کے تمام نظریے مذہق خیز حد تک باطل ہیں۔ اگر کسی کو وہ نگاہ حاصل ہو کہ وہ کائناتی سطح پر حقیقت کو دیکھ سکے تو وہ دیکھے گا کہ مفروضہ ہستیاں خود تو خدا کی ہیبت سے اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور انسان ان کے نام پر دنیا میں سرکش بنا ہوا ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً
من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر وہ پوچھا نہ جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ تشریح: زمین بقیہ کائنات سے الگ نہیں ہے، وہ وسیعتر کائنات کے ساتھ مسلسل طور پر مربوط ہے۔ زمین پر زندگی اور سرسبزی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جبکہ بقیہ کائنات پوری طرح اس کا ساتھ دے۔ زمین و آسمان کا یہ متوافق عمل ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا انتظام ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دو کے ہاتھ میں ہوتا تو یقیناً دونوں کے درمیان بار بار ٹکراؤ ہوتا اور زمین پر موجودہ زندگی کا قیام ممکن نہ ہوتا۔ کائنات اپنی بے پناہ عظمت اور معنویت کے ساتھ اپنے جس خالق کا تعارف کراتی ہے وہ یقینی طور پر ایسا خدا ہے جو ہر قسم کی کمیوں سے یکسر پاک ہے۔ یہ موجودہ کائنات کا کمتر اندازہ ہے کہ اس کا خالق ایک ایسی ہستی کو مانا جائے جس کے ساتھ کمیاں اور کمزوریاں لگی ہوئی ہوں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ ہیں اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے۔ پس وہ اعراض کر رہے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ تشریح: ایک خدا کے سوا دوسرے معبود فرض کرنا کسی واقعی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ سراسر لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ خدا کے لیے شرکا مانتے ہیں ان کے پاس اپنے عقیدہ شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں، نہ علم انسانی میں اور نہ وحی آسمانی میں۔ وہ توحید کے دلائل سن کر ان سے اعراض کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کا استدلالی یقین نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ صرف ان کا تعصب ہے۔ اپنے متعصبانہ مزاج کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہو گئے ہیں
کہ استدلال کے اعتبار سے بے حقیقت ہونے کے باوجود وہ اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص کہے گا کہ ان کے سوا میں معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تشریح: ایک چیز کو حق اور دوسری چیز کو باطل سمجھنا آدمی سے اس کی آزادی چھین لیتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ وہ ایسا نظریہ دریافت کرے جس سے حق و باطل کا فرق مٹ جائے، جس سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ دنیا میں خواہ جس طرح بھی رہے اس سے یہ پوچھ نہیں ہونے والی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں نہیں کیا۔ غیر مذہبی لوگوں نے یہ تسکین انکار آخرت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور مذہبی لوگوں نے مشرکانہ عقیدے کے ذریعے۔ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں، پیغمبروں کے ذریعے انسان کو فرشتوں کی موجودگی کی خبر دی گئی تاکہ وہ خدا کی قدرت کا احساس کرے، مگر اس نے فرشتوں کو خدا کی بیٹی بنا کر عجیب و غریب طور پر یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ فرشتوں کے نام پر کچھ عبادتی رسوم ادا کرتا رہے اور وہ آخرت میں اپنے باپ سے سفارش کر کے اس کی بخشش کرا دیں گے۔ اس قسم کے تمام عقیدے خدا کی خدائی کی نفی ہیں۔ خدا اسی لیے خدا ہے کہ وہ ایسی تمام کمیوں سے پاک ہے۔ اگر وہ ان کمیوں میں مبتلا ہوتا تو وہ خدا نہ ہوتا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ تشریح: رتق کے معنی کسی چیز کا منہ بند ہونا ہے اور فتح کا مطلب اس کا کھل جانا ہے۔ غالباً اس سے زمین و آسمان کی وہ ابتدائی حالت مراد ہے جس کو موجودہ زمانے میں بگ بینگ نظریہ کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین و آسمان کا تمام مادہ ابتداً ایک بہت بڑے
گولے کی صورت میں تھا۔ معلوم طبیعیاتی قانون کے مطابق اس وقت اس کے تمام اجزاء اپنے اندرونی مرکز کی طرف کھنچ رہے تھے اور انتہائی شدت کے ساتھ باہم جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس گولے کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے اجزاء اچانک باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوئے۔ اس طرح آخرکار وہ وسیع کائنات بنی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ابتدائی مادی گولے میں یہ غیر معمولی واقعہ بیرونی مداخلت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح آغاز کائنات کی یہ تاریخ واضح طور پر ایک ایسی ہستی کو ثابت کرتی ہے جو کائنات کے باہر اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور جو اپنی ذاتی قوت سے کائنات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری دنیا میں ہر جاندار چیز سب سے زیادہ جس چیز سے مرکب ہوتی ہے وہ پانی ہے۔ پانی نہ ہو تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ پانی ہماری زمین کے سوا کہیں اور موجود نہیں۔ وسیع کائنات میں استثنائی طور پر صرف ایک مقام پر پانی کا پایا جانا واضح طور پر خصوصی پیدائش کا پتہ دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسی کھلی کھلی نشانیوں کے بعد بھی انسان خدا کو نہیں پاتا، اس کے باوجود وہ بدستور محروم پڑا رہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ تشریح: یہاں زمین کی چند نمایاں نشانیوں کا ذکر ہے جو انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہیں تاکہ وہ اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ ان میں سے ایک پہاڑوں کے سلسلے ہیں جو سمندروں کے نیچے کے کثیف مادے کو متوازن رکھنے کے لیے سطح زمین پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ اس سے مراد غالباً وہی چیز ہے جس کو جدید سائنس میں ارضی توازن آئسوسٹیسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا اس قابل ہونا بھی ایک نشانی ہے کہ انسان اس پر اپنے لیے راستے بنا سکتا ہے، کہیں ہموار میدان کی صورت میں، کہیں پہاڑی دروں کی صورت میں، اور کہیں دریائی شگاف کی صورت میں۔ آسمان کی چھت جو ہماری بالائی فضا ہے، اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ وہ ہم کو سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ وہ شہاب ثاقب کی مسلسل بارش کو ہم تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کا ٹکرائے بغیر ایک خاص دائرے میں گھومنا اور اس کی وجہ سے زمین پر دن اور رات کا باقاعدگی کے ساتھ پیدا ہونا۔ اس قسم کی بے شمار نشانیاں ہماری دنیا میں ہیں۔ آدمی ان کو گہرائی کے ساتھ دیکھے تو وہ خدا کی قدرتوں اور نعمتوں کے احساس میں ڈوب جائے، مگر آدمی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کھلے کھلے واقعات کو دیکھ کر بھی
اندھا بہرا بنا رہتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح: مکہ میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ وسائل کے اعتبار سے آپ سے بہت بڑھے ہوئے تھے۔ ان کو اس وقت کے ماحول میں عزت اور برتری حاصل تھی۔ اس فرق کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ حق پر ہیں اور محمد ناحق پر، مگر دنیاوی چیزوں کی زیادتی اور کمی حق اور ناحق کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ دنیاوی سامان پا کر اگر کوئی شخص اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو گویا وہ اپنے کو ان چیزوں کا نااہل ثابت کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں اس کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے ہر قسم کی مخالفانہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا خاتمہ کر دیں تاکہ یہ مشن اپنی جڑ سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ فرمایا، پیغمبر کے خلاف اس قسم کی سازشیں کرنے والے لوگ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ جس قبر میں وہ دوسرے کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی قبر میں آخرکار انہیں خود بھی داخل ہونا ہے۔ پھر موت کے بعد جب ان کا سامنا مالک حقیقی سے ہوگا تو وہاں وہ کیا کریں گے؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور منکر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ سب تم کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ تشریح: قریش کے معبود اکثر ان کی قوم کے اکابر تھے۔ ایک طرف اپنے ان اکابر کی خیالی عظمت ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی تھی، دوسری طرف پیغمبر تھا جس کی تصویر اس وقت ایک عام انسان سے زیادہ نہ تھی۔ اس تقابل میں پیغمبر انہیں بالکل معمولی نظر آتا۔ وہ حقارت کے ساتھ کہتے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو ہمارے اکابر پر تنقید کرتا ہے، اور اکابر کے جس دین پر ہم قائم ہیں اس کو رد کر کے دوسرا دین پیش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، مگر انہیں خدا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی تمام دلچسپیاں اپنے اکابر سے وابستہ تھیں۔ انہوں نے اپنے ان اکابر کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا۔
آپ کی دعوت سے چونکہ ان اکابر پر زد پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ بھول گئے کہ معبودوں کو رد کر کے آپ خدا کو پیش کر رہے ہیں، نہ کہ خود اپنی ذات کو۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے۔ میں تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب کہ وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، پس ان کو بدحواس کر دے گی۔ پھر وہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تشریح: عرب کے لوگ آخرت کے منکر نہ تھے، وہ آخرت کی اس نوعیت کے منکر تھے جس کی خبر انہیں ان کی قوم کا ایک شخص محمد ابن عبداللہ دے رہا تھا۔ انہیں فخر تھا کہ وہ ایک ایسے دین پر ہیں جو ان کی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین کی تردید کی تو وہ بگڑ گئے۔ وہ اپنی بے خوف نفسیات کی بنا پر یہ کہنے لگے کہ وہ عذاب ہمیں دکھاؤ جس کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو۔ فرمایا کہ ان کی یہ جلد بازی صرف اس لیے ہے کہ ابھی امتحان کے دور میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے دور کھڑے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ مہلت ختم ہوگی اور خدا کا عذاب انہیں گھیر لے گا، اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا کہ رسول کی دعوت کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ کہو، کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ معبود ہیں جو ان کو بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تشریح: خدا کی پکڑ کا مسئلہ کسی دور دراز مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسی دن رات کے اندر چھپا ہوا ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو
معمون و محفوظ سمجھتا ہے۔ مثلا سورج اور زمین کا فاصلہ اگر نصف کے بقدر گھٹ جائے تو ہمارے دن اتنے گرم ہو جائیں کہ وہ ہم کو آگ کے شعلے کی طرح جلا دیں۔ اس کے برعکس اگر زمین سے سورج کا فاصلہ دگنا بڑھ جائے تو ہماری راتیں اتنی ٹھنڈی ہو جائیں کہ ہم برف کی طرح جم کر رہ جائیں۔ زمین و آسمان کا یہ حد درجہ موافق نظام جس نے قائم کر رکھا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان اپنی تمام عقیدتیں اور وفاداریاں اس سے وابستہ کرے، نہ کہ وہ ان جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے لگے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ تشریح: مکہ کے لوگ اس زمانے میں عرب کے قائد سمجھے جاتے تھے۔ یہ قیادت ان کے لیے خدا کی ایک نعمت تھی، مگر اس سے انہوں نے کبر کی غذا لی۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی متکبرانہ نفسیات کی بنا پر اس کا انکار کر دیا۔ یہ مکہ میں اسلام کا حال تھا، مگر باہر کے عوام جو اس قسم کی نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا نہ تھے، ان کے اندر اسلام کی صداقت پھیلتی جا رہی تھی۔ مکہ میں اسلام کو رد کر دیا گیا تھا، مگر باہر کے قبائل میں اسلام کو اختیار کیا جا رہا تھا۔ مدینے کے باشندوں کے بڑے پیمانے پر قبول اسلام نے یہ بات آخری طور پر واضح کر دی کہ مکہ کے لوگوں کی قیادت کا دائرہ سمٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی تنبیہ تھی، مگر جو لوگ بڑائی کی نفسیات میں مبتلا ہوں وہ کسی بھی تنبیہ سے سبق لینے والے نہیں بنتے۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ کہو کہ میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب کہ انہیں ڈرایا جائے، اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا انہیں لگ جائے تو وہ کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تشریح: وحی کے ذریعے ڈرانا گویا دلیل کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے۔ حق کا داعی ہمیشہ دلیل کی زبان میں اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اور دلیل ہی کی زبان میں لوگوں کو اسے پہچاننا پڑتا ہے۔ جو لوگ دلیل کے سامنے اندھے بہرے بنے رہیں، ان کی آنکھ صرف اس وقت کھلتی ہے جب کہ خدا کی طاقت کھلے طور پر ظاہر ہو جائے۔ اس وقت ہر سرکش اور متکبر فوراً مان لے گا، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پس کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تشریح: ترازو موجودہ دنیا میں کسی چیز کا وزن معلوم کرنے کی علامت ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اسی معلوم اصطلاح کو آخرت کا معاملہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ دنیا کا ترازو مادی چیزوں کو تولتا ہے، آخرت میں خدا کا ترازو مانوی حقیقتوں کو تول کر اس کا وزن بتائے گا۔ دنیا میں آدمی کسی چیز کو اسی وقت پاتا ہے جب کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ کم قیمت دینے والا کم چیز پاتا ہے اور زیادہ قیمت دینے والا زیادہ چیز۔ یہی معاملہ آخرت میں بھی پیش آئے گا۔ وہاں کی اعلیٰ چیزیں بھی آدمی کو قیمت دے کر ملیں گی۔ قیمت ادا کیے بغیر جس طرح دنیا کی چیز کسی کو نہیں ملتی، اسی طرح آخرت کی چیزیں بھی اسی کو ملیں گی جو ان کی ضروری قیمت ادا کرے۔ قرآن اسی قیمت کی نشاندہی کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی خدا ترسوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ تشریح: فرقان اور ضیاء اور ذکر جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا، یہی خدا کی طرف سے تمام پیغمبروں کو ملا تھا۔ فرقان سے مراد وہ نظریاتی معیار ہے جس کے ذریعے آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ضیاء سے مراد خدا کی رہنمائی ہے جو آدمی کو بے راہی کے اندھیرے سے نکال کر صراط مستقیم کے اجالے میں لاتی ہے۔ ذکر سے مراد یاد دہانی ہے، یعنی چیزوں کے اندر چھپے ہوئے نصیحت کے پہلو کو کھولنا، تاکہ چیزیں لوگوں کے لیے محض چیزیں نہ رہیں بلکہ وہ نصیحت اور معرفت کا خزانہ بن جائیں۔ اس طرح خدا نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا، مگر خدائی ہدایت نامہ کو واقعی طور پر اپنے لیے ہدایت بنانا اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی انجام کا اندیشہ رکھتا ہو۔ اس کی اندیشہ ناک نفسیات اس کو اس حد تک سنجیدہ بنا دے کہ وہ ہر دوسری چیز کے مقابلے میں حق و صداقت کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ تشریح: خدا کے یہاں فیض بقدر استعداد کا اصول ہے۔ حضرت ابراہیم نے مختلف امتحانات سے گزر کر جس استعداد کا ثبوت دیا تھا اس کو خدا نے جانا اور اس کے مطابق ان کو ہدایت اور معرفت عطا فرمائی۔ یہی معاملہ خدا کا اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہاں کی زندگی میں پوری طرح شرک چھایا ہوا تھا۔ مشرکانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے چیزوں کو خود اپنی عقل سے جانا اور ماحول کے علی الرغم توحید کی صداقت کو پا لیا۔ وہ ایسی دنیا میں تھے جہاں ہر قسم کی عزت اور ترقی شرک سے وابستہ ہو گئی تھی، مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تمام مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر قوم کی روش پر تنقید کی اور اس کے سامنے حق کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ صفات ہیں جو کسی شخص کو اس قابل بناتی ہیں کہ اس کو خدا کی ہدایت حاصل ہو۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوا ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تشریح: حضرت ابراہیم کے زمانے میں مشرکانہ تخیلات لوگوں کے ذہنوں پر اتنا زیادہ چھائے ہوئے تھے کہ ابتداً وہ حضرت ابراہیم کی تنقید کو غیر سنجیدہ بات سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی سوچی سمجھی بات کہہ رہے ہو یا محض تفریح کے طور پر کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ تمہاری مزید ناسمجھی ہے کہ تم اس اہم ترین بات کو غیر سنجیدہ بات سمجھ رہے ہو، حالانکہ تمام زمین و آسمان اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے مزید یہ کیا کہ غیر معمولی جرأت سے کام لے کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس طرح گویا حضرت ابراہیم نے عملاً دکھا دیا یہ بت فی الواقع بھی اتنے ہی بے حقیقت ہیں
جتنا میں نے لفظی طور پر تمہیں بتایا تھا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون انہوں نے کہا کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تشریح: اگلے دن جب لوگ بت خانے میں گئے اور دیکھا کہ وہاں کے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو ان کو سخت دھکا لگا۔ بالآخر ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ اس نوجوان کا قصہ معلوم ہوتا ہے جو ہمارے آبائی دین سے منحرف ہے اور اس کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑتے ہوئے بالقصد سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جب وہ بلائے گئے اور ان سے باز پرس ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بڑا بت صحیح و سالم موجود ہے، اس سے پوچھ لو، اگر وہ واقعی معبود ہے تو بول کر تمہیں بتائے کہ یہ قصہ ان بتوں کے ساتھ کیسے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم نے براہ راست طور پر کوئی بات نہیں کہی، مگر بالواسطہ طور پر انہوں نے وہ بات کہہ دی جو اس موقع پر براہ راست کلام سے بھی زیادہ مؤثر تھی۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ تشریح: حضرت ابراہیم کے ان جوابات پر وہ لوگ آپ کو گستاخ ٹھہرا کر بگڑ سکتے تھے، جیسا کہ ان مواقع پر عام طور پر ہوتا ہے۔ تاہم بت پرستی کے باوجود ان میں ابھی زندگی موجود تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کے جواب کے
استدلالی وزن کو محسوس کیا اور شرمندہ ہو کر اپنے برسر ناحق ہونے کا اعتراف کیا، بعد کو اگر عصبیت کے جذبات نہ ابھر آتے تو یہ تجربہ انہیں ایمان تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا۔ تشریح: جو لوگ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں وہ دلیل کے میدان میں ہار جانے کے بعد ہمیشہ ظلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ بت شکنی کے واقعے کے بعد جب قوم کے لیڈروں نے محسوس کیا کہ وہ ابراہیم کے مقابلے میں بے دلیل ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے آپ کے اوپر سختیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر ایک روز آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ مگر پیغمبر دنیا میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے خدا استثنائی طور پر پیغمبر کی غیر معمولی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا اور آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نوعیت کی نصرت غیر پیغمبروں کے لیے بھی نازل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے ساتھ اس حد تک وابستہ کریں جس طرح پیغمبر اس کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اس کو اسحاق دیا اور مزید برآں یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تشریح: حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی قوم اور وہاں کا بادشاہ نمرود آپ کا دشمن ہو گیا تو اتمام حجت کے بعد آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے شام و فلسطین کے سرسبز علاقے کی طرف چلے گئے۔ آپ کے ملک والوں نے اگرچہ آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا
مگر خدا نے آپ کو بیٹے اور پوتے دیے جو آپ کے راستے پر چلنے والے بنے، حتیٰ کہ ان کی صالحیت خدا نے اس طرح قبول فرمائی کہ آپ کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس کو اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بلا شبہ وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ تشریح: حکمت سے مراد معرفت اور علم سے مراد وحی ہے۔ حضرت لوط کو یہ چیزیں عطا ہوئیں، دوسرے تمام پیغمبروں کو بھی یہ چیزیں دی جاتی رہیں۔ اب ختم نبوت کے بعد وحی کا قائم مقام قرآن ہے، تاہم حکمت سے غیر پیغمبروں کو بھی بقدر استعداد حصہ ملتا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کی نظر ہوتی ہے وہ ان کا ولی و کارساز بن جاتا ہے، وہ ان کو برے لوگوں کے ماحول سے نکال کر اچھے لوگوں کے ماحول میں لے جاتا ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کا مددگار بن جاتا ہے، وہ ان کو وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کے بعد ان کی پوری زندگی رحمت خداوندی کے آبشار میں نہا اٹھتی ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تشریح: حضرت نوح نے انتہائی لمبی مدت تک اپنی قوم کو دعوت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے اصلاح قبول نہ کی۔ آخرکار حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی۔ اس کے بعد ایسا سخت سیلاب آیا کہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی لوگوں کو بچانے سے عاجز ہو گئیں۔ یہ واقعہ اگرچہ پیغمبر کی سطح پر پیش آیا، تاہم عام انسانوں کے لیے بھی اس میں بہت تسکین کا سامان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والے بالکل آزاد نہیں ہیں، اور سچائی کے لیے اٹھنے والا شخص بالکل اکیلا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سچائی سے اس حد تک اپنے آپ کو وابستہ کرے کہ وہ دنیا میں سچائی کا نمائندہ بن جائے، تو اس کے بعد وہ دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، بلکہ خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس کو کون زیر کر سکتا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پس ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ تشریح: ان آیتوں میں دو اسرائیلی پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت داؤد اور دوسرے ان کے صاحبزادہ حضرت سلیمان۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات کا صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ حضرت داؤد اللہ کی تسبیح اتنے اعلیٰ طریقے پر کرتے تھے کہ پہاڑ اور چڑیاں بھی ان کی ہمنوا ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں بتایا کہ لوہے کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کے پیغمبروں ہی نے انسان کو بتایا کہ وہ اپنے رب کی تسبیح و عبادت کس طرح کرے، مگر ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری ضروری چیزیں بھی انسان کو صحیح طور پر پیغمبروں ہی کے ذریعے معلوم ہوئیں۔ مثلا عدل اجتماعی کا اصول اور معدنیات کا استعمال بھی پیغمبروں ہی کے ذریعے انسانوں کے علم میں آیا۔ زندگی سے متعلق ہر ضروری چیز کا ابتدائی علم غالباً پیغمبروں ہی کے ذریعے انسان کو دیا گیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ تشریح: یہاں ہواؤں کی تسخیر سے مراد بحری جہاز رانی ہے۔ قدیم زمانے میں سمندری سفر میں اس وقت انقلاب آیا جبکہ انسان نے بادبانی جہاز بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ بادبان گویا ہواؤں کو مسخر کرنے کا ذریعہ تھے، اور اس زمانے کے جہازوں کے لیے انجن کا کام کرتے تھے۔ بادبانی جہازوں کی ایجاد نے سمندروں کو زیادہ بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے لیے قابل استعمال بنا دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بحری جہاز رانی کی سائنس بھی غالباً انسان کو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی۔
اس کے علاوہ جنوں میں سے بھی ایک گروہ کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا. وہ ان کے لیے ایسے بڑے بڑے رفاہی کام کرتے تھے جو عام انسان نہیں کر سکتے. جدید مشینی دور میں انسانی فائدے کے زیادہ بڑے کام مشینیں انجام دیتی ہیں. مشینی دور سے پہلے اس قسم کے بڑے بڑے کاموں کو ممکن بنانے کے لیے خدا نے جنوں کو اپنے پیغمبر کی ماتحتی میں دے دیا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے. تشریح: پیغمبروں کے ذریعے خدا ہر قسم کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوں. انہی میں سے ایک مثال حضرت ایوب کی ہے. حضرت ایوب غالباً 9ویں صدی قبل مسیح کے اسرائیلی پیغمبر تھے. بائبل کے بیان کے مطابق ابتداً وہ بہت دولت مند تھے. کھیتی، مویشی، مکانات، آل اولاد، ہر چیز کی اتنی کثرت تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں. اس کے باوجود حضرت ایوب بے حد شکر گزار اور وفادار بندے تھے. ان کی زندگی اس بات کا نمونہ بن گئی کہ عزت اور دولت پانے کے باوجود کس طرح ایک آدمی متواضع بندہ بنا رہتا ہے. مگر شیطان نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں میں الٹ دیا. اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ایوب کی یہ غیر معمولی خدا پرستی اس لیے ہے کہ ان کو غیر معمولی نعمتیں حاصل ہیں. اگر یہ نعمتیں ان کے پاس نہ رہیں تو ان کی ساری شکر گزاری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے دوسری مثال قائم کی. حضرت ایوب کے مویشی مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، اولاد ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا جسم بھی بیماری کی نذر ہو گیا. دوستوں اور رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ باقی رہ گئی. مگر حضرت ایوب خدا کے فیصلے پر راضی رہے. انہوں نے کامل صبر کا مظاہرہ کیا. بائبل کے الفاظ میں تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا. خداوند کا نام مبارک ہو. ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا. حضرت ایوب نے جب مصیبتوں میں اس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر لکھ دیا گیا بلکہ دنیا میں بھی ان کی حالت بدل دی گئی. اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند اس کو
دیا۔ حدیث میں اسی کو تمثیل کے الفاظ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ خدا نے جب دوبارہ ایوب کے دن پھیرے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ تشریح: حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے۔ کچھ مفسرین نے حضرت ادریس سے وہ پیغمبر مراد لیا ہے جس کا ذکر بائبل میں ہنوک کے نام سے آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل سے مراد غالباً وہ نبی ہیں جو بائبل میں حزقیل کے نام سے مذکور ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں کی نمایاں صفت صبر بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر تمام خدا پرستانہ اعمال کی بنیاد ہے۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچانا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے نہ بچائے وہ امتحان کی اس دنیا میں کبھی خدا کی پسندیدہ زندگی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر خدا کی تمام رحمتوں کا دروازہ ہے، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں بھی۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے یونس کو جب کہ وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تشریح: حضرت یونس عراق کے ایک قدیم شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک عرصے تک قوم کو توحید اور آخرت کی طرف بلایا، مگر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پیغمبروں کے بارے میں خدا کی سنت یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر قوم بدستور پیغمبر کی منکر بنی رہے تو پیغمبر کو بستی چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے اور قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت یونس نے خیال کیا کہ وہ وقت آ گیا ہے اور خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ملے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شہر سے نکل کر وہ ساحل سمندر پر آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہے۔ قدیم روایت کے مطابق اس کا حل یہ تھا کہ اس غلام کو معلوم کر کے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ قرآن نکالا گیا تو حضرت یونس کا نام قرآن میں نکلا، چنانچہ انہوں نے آپ کو
دریا میں پھینک دیا۔ عین اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لیے رہی اور پھر خدا کے حکم سے آپ کو لا کر ساحل پر ڈال دیا۔ آپ تندرست ہو کر دوبارہ اپنی قوم میں واپس آئے۔ ایک پیغمبر نے دعوت کے محاذ کو صرف تکمیل سے پہلے چھوڑ دیا تو ان کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا۔ پھر ان وارثین پیغمبر کا کیا انجام ہوگا جو دعوت کے محاذ کو یکسر چھوڑے ہوئے ہوں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تشریح: پیغمبر خصوصی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شخصی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دوڑ دھوپ دنیا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے جو آخرت کے اعتبار سے قیمت رکھتی ہوں۔ اللہ کی عظمت کو وہ اس طرح پا لیتے ہیں کہ وہی ان کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ وہ ہر حال میں خشوع اور تواضع کی روش پر قائم رہتے ہیں۔ یہ چیزیں حضرت زکریا اور دوسرے نبیوں میں کمال درجے پر تھیں، اور اسی بنا پر اللہ نے ان کو اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازا۔ عام اہل ایمان بھی جس قدر ان اوصاف کا ثبوت دیں گے، اسی قدر وہ خدا کی نصرت و عنایت کے مستحق قرار پائیں گے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی ناموس کو بچایا تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تشریح: حضرت مریم کی صفت خاص یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی شہوت کو قابو میں رکھا۔ اس کا انہیں یہ انعام ملا کہ وہ اس پیغمبر کی ماں بنائی گئیں جو براہ راست معجزہ خداوندی کے تحت پیدا ہوا۔ یہی بات عام مردوں اور عورتوں کے لیے بھی صحیح ہے۔ ہر ایک کا امتحان دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنی شہوتوں اور خواہشوں کو قابو میں رکھے۔ جو شخص جتنا زیادہ اس ضبط کا ثبوت دے گا، اسی کے بقدر وہ خدا کی خصوصی عنایتوں میں حصے دار بنے گا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی
تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، پس جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تشریح: خدا نے تمام نبیوں کو ایک ہی دین لے کر بھیجا ہے، وہ یہ کہ صرف ایک خدا کو اپنا خدا بناؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ اگر لوگ اس اصل دین پر قائم رہتے تو سب ایک ہی امت بنے رہتے، مگر لوگوں نے اپنی طرف سے نئی نئی بحثیں نکال کر دین کے مختلف ایڈیشن تیار کر لیے۔ کسی نے ایک کو لیا اور کسی نے دوسرے کو، اس طرح ایک دین کئی دینوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ خدا کے یہاں ایمان و عمل کی قیمت ہے، یعنی خدا کی سچی معرفت اور خدا کی سچی تابعداری۔ اس کے سوا جو چیزیں ہیں ان کی خدا کے یہاں کوئی قدردانی نہ ہوگی، خواہ کوئی شخص بطور خود ان کو کتنا ہی زیادہ قابل قدر کیوں نہ سمجھتا ہو۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقرر کر دی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ لگے گا، تو ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ تشریح: کسی بستی کے لیے ایمان میں داخلہ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبول ایمان کی استعداد ختم ہو جائے۔ جب حق واضح دلائل کے ساتھ سامنے آتا ہے تو آدمی اپنی عین فطرت کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچانے۔ اب جو لوگ اس پہچان کے بعد حق کا اعتراف کر لیں وہ اپنی فطرت کو باقی رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ دوسری چیزوں کو اہمیت دینے کی بنا پر اس کا اعتراف نہ کریں وہ گویا اپنی فطرت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ حق کا انکار ہمیشہ اپنی فطرت کو اندھا بنانے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی فطرت کو اندھا بنانے کا خطرہ مول لیں ان کا انجام یہی ہے کہ ان کے لیے ایمان میں داخل ہونا بالکل ناممکن ہو جائے۔ جو لوگ دلائل کی زبان میں حق کو نہ پہچانیں وہ حق کو صرف اس وقت پہچانیں گے جبکہ قیامت ان کی آنکھ کا پردہ پھاڑ دے گی، مگر اس وقت کا پہچاننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ وقت ماننے کا انجام پانے کا ہوگا نہ کہ ماننے کا۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بے شک تم اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تشریح: عبداللہ قدیم عرب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ یہ آیت اتری تو اس نے لوگوں سے کہا کہ محمد سے پوچھو کہ آپ کے خیال میں خدا کے سوا جتنے معبود ہیں اور جو ان کے عابد ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہود عزیر پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، نصارہ مسیح پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین اس نقطے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور آپ سے جا کر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک جس نے پسند کیا کہ وہ خدا کے سوا پوجا جائے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے اسے پوجا۔ اس جواب کے بعد عبداللہ نے مزید بحث نہیں کی بلکہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے مصداق یا تو پتھر وغیرہ کے بت ہیں یا وہ معبود جو خود بھی اپنے معبود بنائے جانے پر راضی رہا ہو۔ جس نے خدا کے سوا کسی کو معبود بنایا اور جس نے اپنے معبود بننے کو پسند کیا، دونوں ایک ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ قیامت کا دن انتہائی ہولناک دن ہوگا، مگر جن لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت سے ڈرے، وہ اس دن کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ وہ جنت کی راحتوں میں بھری ہوئی دنیا میں داخل کر دیے جائیں گے۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے
تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ تشریح: کائنات کا موجودہ پھیلاؤ امتحان والی دنیا بنانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد جب انجام والی دنیا بنانے کا وقت آئے گا تو خدا اس عالم کو سمیٹ دے گا اور غالباً اسی مادے سے دوسرا عالم بنائے گا جو انجام والے مقاصد کے حسب حال ہو۔ ایک دنیا کا وجود میں آنا یہی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ دوسری دنیا بھی وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ موجودہ دنیا میں اکثر برے لوگ بڑائی کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، مگر یہ صرف امتحان کی مدت تک کے لیے ہے۔ جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور ابدی طور پر خدا کی معیاری دنیا بنائی جائے گی تو وہاں ہر قسم کی عزت اور راحت صرف ان لوگوں کا حصہ ہوگی جو موجودہ امتحانی دور میں خدا کے سچے بندے ثابت ہوئے تھے۔ یہ بات موجودہ زبور میں بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے چند الفاظ یہ ہیں: اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا، کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور ہم نے تم کو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ پس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھ کو نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے،
اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ تشریح: خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب ایک ہی مقصد کے لیے آئے۔ ان کے ذریعے خدا یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو حقیقت کا وہ علم دے جس کو اختیار کر کے وہ ابدی جنت کے باشندے بن سکتے ہیں، مگر انسان ہر بار پیغمبروں کو رد کرتا رہا۔ اس اعتبار سے تمام پیغمبر خدا کی رحمت تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک خصوصی عنایت کا ذریعہ بنایا۔ خدا نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کے ذریعے ہدایت کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دے جو اب تک ان کے اوپر بند پڑا ہوا تھا۔ اس بنا پر آپ کی مدعو قوم کے لیے اللہ تعالی کا یہ خصوصی فیصلہ تھا کہ اس کو بہرحال حق کے راستے پر لانا ہے، تاکہ پیغمبر کے ساتھ ایک طاقتور جماعت تیار ہو اور وہ دنیا میں انقلاب برپا کر کے تاریخ کے رخ کو موڑ دے۔ رحمت خداوندی کا یہ خصوصی منصوبہ آپ اور آپ کے اصحاب کے ذریعے بتمام و کمال انجام پایا۔